خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ غذائیت کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ دار چینی جو کہ ایک دوا بھی ہے اور خوراک بھی، اس کے بارے میں معلومات پہنچانا چاہیں گے۔ حال ہی میں مغرب میں کی گئی ایک طبی تحقیق کے نتائج میں کہا گیا ہے کہ اگر ذیابیطس کے مریض اپنی روزمرہ کی خوراک میں صرف 1 گرام دال چینی 1/4 چائے کے چمچے کے برابر اس کا سفوف روزانہ استعمال کر لیں تو خون میں شکر کی بڑھی ہوئی مقدار کو نہ صرف بآسانی کم کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے کنٹرول میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دال چینی سے زائد کولیسٹرول اور خون میں چربی کی شکایت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ مغرب میں کی جانے والی تحقیق کے دوران ذیابیطس کے مریضوں کو منتخب کر کے روزانہ تھوڑی مقدار میں دال چینی کا سفوف انہیں کیپسول کے ذریعے کھلایا جاتا رہا۔ 40 روز کے بعد جب دوبارہ ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو نہ صرف یہ کہ ان کی خون میں شکر کی زائد مقدار بہت کم ہو گئی تھی بلکہ بڑھا ہوا کولیسٹرول بھی کم ہو کر اور خون میں چربی کی مقدار بھی گھٹ گئی تھی۔ معالجین کہتے ہیں کہ خوراک میں شامل شکر کو لبلبا اپنے اندر پیدا ہونے والے ایک مادے جسے انسولین کہا جاتا ہے کے ذریعے توانائی میں تبدیل کر کے جسم کے خلیوں کو فراہم کرتا ہے۔ یوں اس توانائی کو ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب لبلبا انسولین بنانا بند کر دے یا کم کر دے تو اس سے ذیابیطس کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، جس کا سبب شکر کا توانائی میں تبدیل ہو کر جسم کے خلیوں تک پہنچنے کے بجائے خون میں شامل ہو جانا ہے۔ خون میں شکر کی مقدار بڑھ جانے سے نہ صرف ذیابیطس کا مرض لاحق ہوتا ہے بلکہ امراض قلب اور امراض گردہ بھی انسان کو رفتہ رفتہ اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ طبی جریدے ڈائبٹیز میں شائع شدہ اس تحقیق کے مصنف غذائیت کے ماہر ہیں اور تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ تھوڑی سی مقدار سے دار چینی کا سفوف نہ صرف خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتا ہے بلکہ یہ مرض لاحق نہ ہو تو اس سے بچاؤ بھی کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہ مرض لاحق بھی ہو چکا ہے تو اس مرض کے وسیلے سے پیدا ہونے والے دیگر امراض جن میں سب سے خطرناک امراض گردہ اور امراض قلب ہے سے بچاتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ اس مرض کے مریض ہیں اور ابھی وہ نوبت نہیں آئی ہے کہ وہ اس سے منسلک دیگر ذیلی امراض سے آپ کو لپیٹ میں لیا ہو تو بہتر ہے کہ قدرت کے اس تحفے سے فائدہ اٹھائیں اور خود کو مستقبل میں آنے والے طبی مسائل سے بچانے کے اقدامات کر لیں۔ اینڈرسن وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ دن کے وقت کسی کھانے کے دوران دار چینی کا سفوف اپنی خوراک میں باقاعدگی سے شامل کر پائیں یا گھر سے باہر لنچ ڈنر کرتے ہوئے اسے شامل کرنا بھول جائیں تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اسے اپنی خوراک کا باقاعدہ حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ صبح ناشتے کے وقت اسے دلیا میں شامل کر کے استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ ناشتے کے بعد گھر سے کافی یا جوس پیتے ہوئے اس سے یہ سفوف ملا کر بھی پی سکتے ہیں۔ اب تک اینڈرسن نے جو طریقے بتائے ہیں وہ خوراک کا ہی حصہ ہیں، لیکن ایک اچھوتی ترکیب بھی بتاتے ہیں۔ یہ ترکیب دار چینی کی چائے ہے۔ چائے ہمارے ناشتے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر ہم دار چینی کا سفوف خوراک میں شامل نہ کر سکیں تو ثابت دار چینی کو چائے بھی بنا کر پی سکتے ہیں۔ اینڈرسن دار چینی کی چائے تیار کرنے کی ترکیب بتاتے ہیں۔ ایک پیالی سے تھوڑا سا زیادہ پانی لے کر ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ آنچ دھیمی رکھیں اور اس پانی سے ثابت دار چینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا ڈال کر چائے کی طرح پکنے دیں۔ جب پانی میں چائے کی طرح ابال آنے لگے تو اسے ایک ایک گھونٹ کر کے نوش فرما لیں۔ لیجئے ناشتے کے بعد دار چینی کی چائے
वाह क्या बात है, नाश्ता भी मुकम्मल और सेहत का बचाव भी। डॉक्टर एंडरसन बताते हैं कि दालचीनी में बहुत से ऐसे अज्जा भी हैं जिनके बायस एक वक्त में इससे ज़्यादा मकदार जिस्म के लिए मुनासिब नहीं। यही बात है कि लोग दालचीनी की ज़्यादा मकदार से घबराते हैं, ताकि रोज़ाना 1 ग्राम दालचीनी की चाय या उसके सफ़ूफ बहुत ज़्यादा मकदार नहीं, और इससे सेहत पर कोई मनफी असर भी नहीं होता। तहकीक के दौरान डॉक्टर एंडरसन और उनके साथियों ने शुगर, टाइप 2 डायबिटीज़ में मुबतला 80 मरीजों का रज़ाकाराना बुनियाद पर मुंतखब किया। उन अफराद का खून में शुगर, चर्बी और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लेकर 3 ग्रुपों में तकसीम करके अगले 40 रोज तक रोज़ाना 1 ग्राम, 3 ग्राम और 6 ग्राम तक दालचीनी का सफ़ूफ दिया गया। यह सफ़ूफ उन्हें कैप्सूलों के ज़रिए दिया गया। तहकीक के इक़दाम पर 40 रोज तक इस तजर्बे से गुजरने वालों का दोबारा लेबॉरेटरी टेस्ट लिया गया तो मालूम हुआ कि इन मरीजों के खून में शक्कर, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल की मकदार में 30% तक कमी आ चुकी थी। दालचीनी ही ये अफादियत क्यों? क्या इसके साथ गर्म मसालों में भी इस्तेमाल होने वाली दीगर चीज़ों में भी ये खासियत मौजूद है? एंडरसन इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि दालचीनी के साथ इस्तेमाल होने वाले दीगर हर मसाले का अपना अमल कीमियाई है। इसी मुनासिबत से वो फ़ैल सरअंजाम देते हैं। जहाँ तक बात दालचीनी की है तो इसकी यह खासियत लेबॉरेटरी टेस्टों, जानवरों और इंसानों पर किए तजुर्बात की रोशनी में साबित हो चुकी है। तहकीक से मालूम हुआ है कि दालचीनी में एक ऐसा कीमियाई जुज़ कुदरती तौर पर मौजूद है जो लबलबे को तक़वियत देकर मुतहर्रिक करता है और इंसुलिन की तैयारी के कुदरती निज़ाम को तेज तर कर देता है। इससे इंसुलिन हार्मोन्स की ये खासियत पैदा हो जाती है कि वो ज़ायबतीस के मरीज़ के जिस्म में दाखिल होकर शक्कर को ज़्यादा बेहतर अंदाज में तवानाई में तब्दील करके उसे खलियों तक पहुँचा देती है। जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में ग़िज़ाई हरारों को ज़ायबतीस के मरीज़ों की सेहत के लिए ख़तरा समझा जाता है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि दालचीनी में हरारे ना होने के बराबर हैं। इस हवाले से डॉक्टर एंडरसन बताते हैं कि अगर 1 ग्राम दालचीनी उसके सफ़ूफ में ग़िज़ाई हरारों, कैलोरीज की तादाद 3 ग्राम से भी कम होती है, ये मकदार हमारी दिन भर की खुराक के हरारों के मुकाबले में ना होने के बराबर है। लिहाजा इससे ये अंदेशा नहीं रह जाता कि बाकायदा दालचीनी या सफ़ूफ के इस्तेमाल से जिस्म को खुराक से हासिल शुदा हरारों से ज़्यादा इजाफी शक्ल में हरारे मिलना शुरू हो जाएंगे, या ये कि वज़न बढ़ जाने का अंदेशा बरकरार रहेगा। वाज़ेह है कि तहकीक सिर्फ रज़ाकारों पर नहीं की गई, बल्कि पहले इसे लेबॉरेटरी में तहकीक हुई। इसके बाद जानवरों पर कामयाब तजर्बे किए गए, जिसके बाद इंसानों पर आजमाने का फैसला किया गया। बहरहाल ये कोई ऐसा मसला नहीं है। दालचीनी हमारे ग़िज़ाइयत और हमारे खानों का हिस्सा है, ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ भी नहीं है। अगर इसको इस्तेमाल करके देखा जाए और प्रॉपर तरीके से इसके इस्तेमाल को करके हम अपनी शुगर को और अपने मसाइल को हल कर सकें तो एक बहुत ही सेहतमंद और तरीके से हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काबिल हो जाएंगे।